میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ سلام بھیجا گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار سنا کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ جب صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کیا کرتے، نعتیہ اشعار سنایا کرتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوا کرتے اور ان کو اعزاز دیا کرتے تھے اور ان کو تحفے عطا فرمایا کرتے، انہیں دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ عرب کے ایک مشہور شاعر نابغہ جعدی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار کہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور انہیں دعا دی، اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت نہ گریں اور تمہارے چہرے کی رونق نہ بگڑے۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نابغہ کی ایج 100 برس کی ہو گئی، لیکن ان کے کل دانت صحیح و سالم تھے اور اولے کی طرح سفید تھے۔ اگر ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا۔ یہ سراسر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی کہ نعت شریف پڑھنے والے کے منہ کی خوبصورتی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی۔ تو یہ نعت شریف پڑھنا جو ہے، یہ بارگاہ رسالت میں ایسا مقبول عمل اور ایسا پیارا اور پسندیدہ عمل ہے، تو ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سنا کریں، نعتیں پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اس سے رضا مصطفیٰ حاصل ہوگی، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک صحابی رسول کے ہم نعتیہ اشعار سنیں گے۔ سب سے پہلے ان صحابی کا نام اور تعارف سنتے ہیں اور پھر ان کے نعتیہ اشعار اور وضاحت سنتے ہیں۔ حضور آج کے صحابی رسول کے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ان کا واقعہ سناؤں گا پھر نام بتاؤں گا۔ مرحبا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے چند لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت ایک جانثار صحابی مسجد کی جانب ابھی بڑھ رہے تھے، جو ہی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات نے کانوں میں رس گھولا تو رک گئے۔ حالانکہ جانتے تھے کہ یہ حکم تو مسجد والوں کے لیے، مگر آپ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ بعد میں جب جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے اس جانثار پیارے صحابی سے فرمایا، اللہ پاک تمہارے دل میں اطاعت الہی، اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ دلائل النبوہ للبہقی جلد 6 صفحہ 257۔ دعائے نبوی سے جن صحابی نے حصہ پایا ان کے اشعار ہم سنیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری خزرجی رضی اللہ رضی اللہ عنہ۔ تعالی۔ انہوں نے اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر 70 خوش نصیبوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شاعری کرتے تھے، اور بہت اللہ پاک نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، سفر میں روزے رکھتے تھے، بہت خوف خدا والے تھے، نماز سے بہت محبت تھی، غم گساری بہت کیا کرتے تھے۔ جنگ موتا میں آپ نے 8 سن ہجری میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو مشہور شاعر ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ
اذن شق معروف من الفجر ساطع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ صبح صادق کے وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اران الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع. آپ نے ہمیں گمراہی کے اندھے پن کے بعد ہدایت دکھائی. ہمارے دل آپ کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ضرور واقع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اوصاف میں سے ایک وصف بیان کیا کہ آپ نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کے راستے پر چلایا. اچھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کا دین بدترین دین تھا اور بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اخلاق بہت خراب تھے، قتل و غارت گری، لوٹ ماری اور ڈاکہ زنی، مردار کھاتے تھے، رشتے توڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. مطلب جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو یہ کیسے انسان تھے. اچھا، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عرب کے درمیان بھیجا تو یہ ذلت کی پستی سے نکلے اور عزت کی بلندیوں پر پہنچے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اب عرب علم و ہنر، زہد و تقوی، فہم، فراست، شجاعت، بہادری کے لحاظ سے دنیا کی افضل اور برتر قوم ہو گئی. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا: سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام معزز قوموں میں، بڑی قوموں میں، تہذیب یافتہ قوموں میں تشریف لائے، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم میں چمکے؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دور جاہلیت میں ان کے کیا حالات تھے، تو لڑائیاں ان کی کتنی لمبی ہوتی تھی، نسل در نسل ان کی لڑائیاں ہوتی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی جو ہے وہ محبتیں قائم کر دی اور اسلام نے ان کو بھی بھائی بھائی کر دیا. دیکھیں، مدینہ پاک میں 4 قومیں بڑی آباد تھیں، 2 یہودیوں کی اور 2 ان مشرکین کی، اوس و خزرج، اور 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو یہ 2 یہودیوں کے جو قبیلے تھے، ان کے 2 مشرکین قبیلوں کے ساتھ تعلقات تھی، لڑاتے تھے، یہودی لڑاتے تھے، اور پھر ایک دوسرے اس کے بس وہ مار دھاڑ، اس کو قتل کیا، اس کو قتل کیا. تو یہ جو اوس و خزرج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. تو 120 سال کی لڑائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کرائی اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اچھا، یہودیوں نے پھر اس کو وہ ہوا دی اور پھر لڑایا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو سمجھایا اور پھر ملایا. الحمدللہ. کسی اور عاشق رسول نے کہا: یکتا ہے تیرا طرز عمل احمد مرسل، یکتا ہے تیرا طرز عمل احمد مرسل،
احمد مرسل یکتا ہے تیرا طرز عمل احمد مرسل احمد مرسل اے سرور دی نور ازل احمد مرسل اے سرور دی نور ازل احمد مرسل بس تیری رسالت سے براہیم کی ملت براہیم کی ملت بس تیری رسالت سے براہیم کی ملت براہیم کی ملت دنیا میں ہوئی خیر ملل احمد مرسل دنیا میں ہوئی خیر ملل احمد مرسل یکتا ہے تیرا طرز عمل احمد مرسل۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عقیدہ اپنا ایمان اور نبی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے میرا یقین ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور ایک نہیں کتنے واقعات ہیں کہ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو گیا، منہ سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، دن کو جو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے، انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے فرمایا، اے عدی اگر تمہاری لمبی عمر ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے ایک پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا سے چلے گی، مکے میں آ کر کعبے کا طواف کرے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہیرا ایک شہر ہے کوفہ کے عراق کا۔ مزید فرمایا اگر تم نے لمبی عمر پائی تم دیکھو گے کسرا کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ اس وقت یہ سپر پاورز تھی، روم و ایران، وہ کیسر و کسرا ان کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ اب اس وقت تو یہ کہنا تو بڑی بات ہے بھائی، فی الوقت تو ایسے حالات ہیں کہ فاقے کر رہے ہیں صحابہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا فرما رہے ہیں کہ ان سپر پاورز کے جو خزانے ہیں تم ان کو کھولو گے۔ اے عدی اگر تم نے لمبی عمر پائی ضرور ضرور دیکھو گے آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا کوئی اس کا صدقہ قبول کر لے، مگر کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جو اس کے صدقے کو قبول کر لے۔ وجہ کسی کو حاجت نہیں ہوگی، سارے خوشحال ہیں، حاجت ہی نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے، اے لوگو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی ہیرا سے ایک پردہ نشین عورت اکیلی طواف کعبہ کے لیے چلی آئی ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو کھول کر نکالا۔ یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھ لیں۔ اے لوگوں اگر تم لوگوں کی عمریں دراز ہوئیں تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے، کوئی فقیر نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کتاب میں بخاری شریف 3400 حدیث نمبر کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو دور تھا یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا۔ کسی کو حاجت نہیں تھی، جی۔ وہ جو وقت آیا، سمجھے پریشانی یہ تھی کہ دیں کس کو، زکوٰۃ کس کو دیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور جو کہہ دیتے ہیں بس وہ ہو جاتا ہے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی عاشق رسول کہتے ہیں عالم الغیب نے ہر غیب سے آگاہ کر دیا، عالم الغیب نے ہر غیب سے آگاہ کر دیا، صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے، صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے، دیکھنے والے ہو تم رات کی تاریکی میں، دیکھنے والے ہو تم رات کی تاریکی میں،
کان میں سمع کے اور آنکھ میں بینائی کے. سبحان اللہ. کیا شان میرے نبی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گزاری کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، دیکھیں کہ یہ بھی کسی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بہت بڑا عابد ہے. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں عالم نہیں ہے، اور میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی عبادت کرتے میرے نبی، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ لکھتے ہیں، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کا مبارک پہلو اپنے بستر سے جدا رہتا ہے، جبکہ مشرکین پر خواب غفلت کے سبب ان کے پہلو بھاری ہوتے ہیں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان، آپ کی ولادت کا بیان، آپ کے معجزات کا بیان، اللہ پاک کی عنایات کا جو بیان ہے جو آپ پر اللہ پاک نے فرمائے، یہی تو نعت ہے. تو یہ بھی حضور کی نعت ہے کہ حضور کی عبادت کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کر رہے ہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس شعر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے گویا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو صحابہ نے بھی قرآن سے سیکھی نا. سبحان اللہ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جو سلام جو ہے نا، سلام رضا، سلام رضا، اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سر سے پاؤں تک وہ گنوائے اور ان پر بھی سلام بھیجے، آقا کی آل پر، آقا کے اصحاب پر، اور آقا کے احوال پر بھی سلام بھیجے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت سلام رضا میں کیا کہہ رہے ہیں. روزے گرم و شب تیرار میں کوہ صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام. لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. رسالت میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، عرب کی سخت گرمی میں دن کو اور اندھیری راتوں میں آپ کا غاروں میں، جنگلوں میں تنہا اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہنا، اور آپ کی جو خلوت گزینی ہے، میں اس پر لاکھوں سلام بھیجتا ہوں. اچھا، ہماری شب و روز کیسے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے. اچھا، مزید لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، لطف بیداری شب، جو رات جاگ کر اللہ کی عبادت کا جو لطف ہے، اس پر بے حد درود. اور آپ جو راتوں کو روتے ہیں، شب بیداریوں کا لطف لیتے ہیں، اس پر بے حد درود. اور آپ کی جو خواب کی کیفیت ہے، آپ کے نیند سونے کا جو عالم ہے، اس پر بھی لاکھوں سلام. دیکھیں ہم سوتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے وضو، غافل ہو کے سوتے ہیں، وضو ٹوٹتا ہے. انبیاء کرام کی یہ شانیں ہیں، اور میرے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کا سونا وضو نہیں توڑتا. سبحان اللہ. کیونکہ نبی غافل ہو کر سوتا ہی نہیں ہے. آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیں کہ ہم الحمدللہ آقا کے غلام ہیں، آقا کے ثنا خواں ہیں.
نبی کی تعریف کرتے ہیں، وہ امتی کیا جو نبی کی تعریف نہ کرے؟ یعنی غلام آقا کی، نوکر سیٹھ کی تعریفیں کرے، لیڈر کی تعریف اس کا پیروکار کرے، اور امتی نبی کی تعریف نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے میرے نبی کی شان ہے ایسے ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے، لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، نعتیں، تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، موت بھی نہیں چھوڑا سکتی۔ اچھا، رسول پاک کی سیرت کو فالو بھی تو کرو بھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتیں کتنی کی ہیں، رات کی بیداری، تنہائی میں، صحرا میں، گرمی میں، سردی میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانچوں نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، سفر شروع ہوا تو نماز، راستے میں اسٹے ہوا تو نماز، منزل پر پہنچے تو نماز، واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے سے پہلے مسجد میں اور نماز، چاند گہن تو نماز، سورج گہن تو نماز۔ امت کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی شدید خوف کا عالم ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، نماز۔ کیا ہو گیا امتی تجھے؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ آقا ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں، بندوں کے آقا ہیں، اللہ کے تو بندے ہی ہیں نا، تو بندگی ادا کرتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کریم اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ محبوب آخری دم تک میری عبادت کرو۔ آپ کی میری کیا اوقات ہے بھائی؟ ہم عبادت سے غافل ہو جائیں، ہم نماز سے غافل ہو جائیں، ہم زکوٰۃ سے غافل ہو جائیں، ہم فرض روزوں سے غافل ہو جائیں، حج سے غافل ہو جائیں، ہم عبادات سے غافل ہو جائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، سنیں، خوب تعریف کریں، خوب درود پڑھیں، سیرت کو بھی پڑھیں، اور پھر سیرت کو فالو بھی کریں اور عبادت بھی کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں کیسی تھیں؟ مختلف روایات ہیں۔ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام ہوتا ہے، پھر آقا اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بار بار یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کا سونا وضو تو توڑتا رہیں، کچھ دیر آرام کے اٹھ کے پھر نماز۔ دیکھیے نماز سے لگاؤ کتنا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں بھائی؟ نماز میں غفلت، سستی، بڑے عاشق رسول ہیں ہم بھائی۔ عشق رسول کا ثبوت نماز میں دو نا، نماز میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو نا، پہلی صف میں پڑھو۔ یہ اس سے بڑا عاشق رسول کون ہے بھائی جو نمازی ہے؟ یہ تو جو محبت ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ تو اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ جی اب محبت سچی ہے یا نہیں یہ تو اس کا عمل ثابت کرے گا نا جی کہ وہ فالو کر رہا ہے یا نہیں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو معاذ اللہ کسی ایکٹر سے محبت ہے، کسی وہ کرکٹر سے محبت ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ویسا لباس پہن لوں یا بالوں کا سٹائل ویسا بنا لوں یا ویسا بولوں، تو یہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب نبی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو ہم فالو کریں، ان کی پیروی کریں۔ اگر پیروی میں سستی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری محبت میں کمی ہے اور نقصان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور طاعت، یعنی لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز میں، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آقا ہونے اور نبی ہونے کے لحاظ سے جو حقوق ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو یاد نہیں کرتا اپنے نبی کو جو تجھے پیار کریں، جو تجھے اپنا فرمائیں، جن کے دل کو کرے بے چین اذیت تیری، جو تیرے واسطے تکلیفیں اٹھائیں، کیا کیا اپنے آرام سے پیاری جنہیں راحت تیری، جاگ کر راتیں عبادت میں جنہوں نے کاٹی، کس لیے؟ اس لیے کٹ جائے مصیبت تیری، حشر کا دن نہیں جس روز کسی کا کوئی، اس قیامت میں جو فرمائیں شفاعت تیری، ان کے دشمن سے تجھے ربط رہے، میل رہے، شرم اللہ سے کر کیا ہوئی غیرت تیری۔ کہ جو نبی کی شان کو مانتے نہیں ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، استغفر اللہ، انہیں اپنے جیسا کہتے ہیں، اور ان سے جی ہمارا کاروباری کیا کریں، مجبوری ہے، ہماری رشتہ داری۔ کون سی رشتہ داری؟ نبی سے بڑھ کر کون رشتہ دار ہے بھائی؟ تو خیر اللہ کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عبادت گزار بنا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آقا جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے،
اور آقا راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری شانیں، مگر ٹائم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں سنی، اس میں ہمیں عبادت کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ عابد ہونا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا وصف ہے کہ یہ وصف جو بدرجہ اتم آپ ہی میں موجود تھا، اور ایسا عابد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے عبادت گزار بھی بننا ہے۔ ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشکلات کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے، تو بعض لوگ مشکل آنے پر فرض نماز بھی چھوڑ دیتے، جی وہ فلاں مشکل تھی، فلاں پرابلم آ گئی تھی اس لیے نماز رہ گئی۔ تو پرابلم آئے تب تو اللہ کو اور بھی زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور مشکل آئے پھر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نماز کو تو ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور نوافل کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نہ